अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 8 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार से मुतालिक है, जिनके घबराने का वक्त हुआ चाहता है, का वक्त हुआ चाहता है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव, फिर आलमी रहनुमाओं के बयानात, और अब फिर बड़े बड़े ट्वीट्स। अब से चंद लम्हे पहले एक इंतहाई बड़ा ट्वीट हुआ। हालांकि हमें बड़ा अफसोस होता है, दिल गिरफ्ता हो जाते हैं ये सब पढ़कर, लेकिन क्या करें, ये हकायक हैं, ये हकायक हैं, ये मामलात हैं, ये मसाइल हैं। इसको अगर कुछ समझ नहीं पा रहा तो अपने दिमाग का चेकअप करा ले। उसकी तफसीलात क्या है वो मैंने शेयर करनी है। थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने वकला और मीडिया से बातचीत की है। अपनी पार्टी और मरकजी क़यादत को क्या हिदायत दी है वो शेयर करूंगा। फिर वो जो अखलाकियात का भाषण देते हुए नहीं थकते, अपनी ख्वातीन से मुतालिक कोई अगर तनकीद करता है तो कहते हैं कि आप अखलाकियात का दामन हाथ से ना छोड़ें, और दूसरों की ख्वातीन की चैट्स, पर्सनल चैट्स को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर लीक करके मुबैना तौर के ऊपर क्या सबूत देते हैं कि ये आप अखलाकियात का मुजाहरा कर रहे हैं। उसकी तफसीलात क्या है वो भी मैंने शेयर करनी है। आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने भी बहुत बबांगे दोहल किस्म का खिताब किया। उस खिताब के पॉइंटर्स क्या थे और असल में अवाम के और उनके दरमियान कितनी बड़ी खलीज है, उसकी तफसीलात क्या है वो भी मैंने शेयर करनी है। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे, डंडे से दबा दीजिएगा। इसलिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका वहां रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इससे पहले कि मैं अर्दली के काम तमाम होने की तफसीलात आपके सामने रखूं, क्योंकि एक बड़ा ट्वीट हुआ है थोड़ी देर पहले। सबसे पहले इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में आज मुलाकातियों से, खासतौर पर वकला और मीडिया से बातचीत की है। वो क्या बात किया मैं आपके सामने रखता हूं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडयाला जेल में मीडिया और वकला टीम से गुफ्तगू। इमरान खान कहते हैं 26 नवंबर को आज 6 हफ्ते हो गए हैं, हमारे कई लोग अभी तक गुमशुदा यानी मिसिंग हैं। ये इमरान खान साहब कहते हैं हमारे कई लोग अभी तक गुमशुदा हैं। ये लोग डी चौक इस्लामाबाद से गायब किए गए हैं, किसी कबायली इलाके से गायब नहीं हुए हैं। हुकूमत इनको किसी अदालत में पेश कर रही है, ना ही इनको तलाश करने के लिए कोई संजीदा इक़दामात कर रही है। इससे अंदाजा होता है कि हुकूमत हमारे मुतालबात और मुज़ाकरात को लेकर कितनी संजीदा है। हमने आज गुमशुदा अफराद के मामले पर कमेटी बना दी है, जिसकी सरबराही सीनियर वकील काजी अनवर करेंगे। ये इमरान खान साहब के कोट अनकोट जुमले हैं। फिर वो कहते हैं कि हम पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि 26 नवंबर को जो हमारे लोगों पर सीधी गोलियां मारी गई हैं, इमरान खान साहब कहते हैं वो 26 नवंबर को दफन नहीं होने दे रहे। इमरान खान साहब अंदर बैठ के, और बाहर बैठी मरकजी क़यादत क्या कर रही है वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। 64 लोगों को जख्मी और 14 लोगों को शहीद किया गया। इनके कत्लेआम की तहकीकात शफाफ होनी चाहिए। यहां तहकीकात तो क्या होती हैं, उल्टा उन्हीं मजलूम अफराद को हरासा किया जा रहा है। कोटली सतिया से हमारे 17 साल कारकुन अनीस शहजाद सत्ती को शहीद किया गया। फिर उसके गमजदा खानदान को हरासा किया गया कि वो अपना केस वापस ले लें। यही सब कुछ 9 मई को भी किया गया था, जब हम पर ही गोलियां चलाई गई थी। हमारे 16 लोगों को शहीद किया गया और फिर पुरअमन निहत्ती अवाम को ही दहशतगर्द बना दिया गया। इनके घरों का तकद्दुस पामाल किया गया। बेकसूर अफराद को जेलों में डालकर उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी गई। मेरे घर में भी तोड़ फोड़ की गई। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कोट अनकोट। वो कहते हैं 9 मई और 26 नवंबर पर शफाफ जुडिशल कमीशन बनना नागुज़ीर है, यानी वक्त की जरूरत है। मैं इस वाक़े को तब तक भूलने नहीं दूंगा जब तक मजलूमों को इंसाफ नहीं मिल जाता। ये मरकजी लीडर है, बानी कायद है, जो जेल के अंदर बैठकर बात कर रहा है, और वो जो बाहर उसके नाम के ऊपर वोट लेकर पोजीशंस चेरिश कर रहे हैं, उनकी हालत ये है कि दबे अल्फाज में भी ये बात नहीं करते और करते हुए मौत आती है। आगे चले जी। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मेरे मुतालबात जायज और माकूल है, इमरान खान कहते हैं, लेकिन हुकूमत इन पर संजीदा नहीं है। मुझे मेरी जमात के अफराद से मिलवाया नहीं जाता, जो कि मेरा कानूनी हक है। अगर हुकूमत ने अगली नशिस्त में जुडिशल कमीशन की तश्कील ना की तो हम मुज़ाकरात के अमल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। आज उन्होंने तहरीरी इजाजतनामा भी दे दिया। बहरहाल बुशरा बीबी के खिलाफ कैंपेन की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं। बुशरा बीबी जो कर रही हैं वो मेरी जात के लिए कर रही हैं। संजानी जैसे शोचे छोड़कर असल मामला से तवज्जो हटाई जाती है। डी चौक में कारकुनान के हमरा पहुंच जाना बुशरा बीबी की बड़ी कामयाबी है, जिस पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं अपनी पार्टी के लोगों को तलकीन करता हूं कि हमारे मिसिंग पर्सनस का मामला हर सतह पर उठाएं। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आमरीत का 10 साला प्लान लाया गया था, जिसमें से 2 साल गुजर चुके हैं। यहां जो जज या पुलिस वाला जुल्म का हिस्सा बनता है
اس کو ترقی دے دی جاتی ہے. ہمایوں دلاور نے, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمایوں دلاور نے غیر قانونی فیصلہ دیا تو اس کو ترقی دے دی گئی. دوسری جانب راولپنڈی سرگودا کے ججز نے انصاف پر مبنی فیصلے دیے تو ان کو گھر بھیج دیا گیا, OSD کر دیا گیا. ایسا کر کے ملک میں میرٹ اور قانون کی حکمرانی کو قتل کر دیا گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ملک میں موجود اس فسطائی نظام کے ہوتے ہوئے معاشرتی اور معاشی ترقی کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا. معاشی خوشحالی کے لیے سرمایہ کاری ضروری ہے, اور سرمایہ کاری ملک میں اداروں کے اپنی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے ممکن نہیں ہے, نہ پوری کرتے ہوئے ممکن نہیں ہے. یہ ملک میں بڑھتی دہشت گردی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے, اور افسوسناک امر تو یہ ہے کہ اس کے تدارک کے ذمہ داران کی ساری توانائیاں اور وسائل ہماری جماعت کو دیوار سے لگانے اور چننے میں صرف ہو رہی ہیں. وقت آ گیا ہے کہ اپنی ذاتی اناؤں اور وقتی مفادات سے ہٹ کر ملک کی ترقی اور ملک کی اور قوم کی خوشحالی کا سوچا جائے. یہ عمران خان صاحب کے کوٹ انکوٹ جملے ہیں جناب. میں ابھی آپ کے سامنے جو ہے ایک انتہائی اہم ٹویٹ شیئر کرنے لگا ہوں. یہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ہے, میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اردلی کا کام تمام ہو چکا ہے, اب انہیں بلی کا بکرا بنا کر فارغ کیا جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف سرکار کو بلی کا بکرا بنا کر, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایلان مسک اس وقت صرف ٹویٹر کا اونر ہے تو وہ شاید کسی احمقوں کی جنت میں رہتا ہے, کیونکہ ایلان مسک ایک بڑا بزنس ٹائکون, دنیا کے سب سے امیر ترین شخص ہونے کے ساتھ ساتھ ٹرمپ انتظامیہ کا ایک اہم عہدیدار بھی ہے. ایک ٹویٹ ہوا جس میں یہ ہیں روپرٹ لو, یہ MP ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان کی جو ایڈ ہے وہ بند کر دینی چاہیے, اور انہوں نے فگرز بھی اس میں کوٹ کیے, جس کو کوٹ ٹویٹ کر کے ایلان مسک نے کہا کہ ایبسلیوٹلی. اب یہ والی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے, ہمیں ہمارے دل کو تکلیف بھی ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, ہماری ریاست کے اوپر پابندیاں نہیں لگنی چاہیے, ایڈ کٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو پاکستان کے اندر کر دیا گیا ہے, جو فرنٹ لائن وارئرز تھے ان کی حالت کیا کر دی گئی ہے. سوشل میڈیا کو ڈیجیٹل حملہ آور ڈکلیئر کر دیا گیا. جو لوگ آئیڈیالوجیکل فرنٹ لائنز کے اوپر لڑ رہے تھے یا ڈیفینڈ کر رہے تھے معاملات کے اوپر, کسی کو ننگا کر کے ٹارچر کیا گیا, کسی کو ذلیل کیا گیا, کسی کو نوکریوں سے نکلوا دیا گیا, کسی کا یوٹیوب تک نہیں چلنے دیا جا رہا, کسی کو ملک سے بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا. یہ تو حالات بن گئے ہیں. تو اب بتائیں, ہم یہ والی خبر رپورٹ نہ کریں تو کیا کریں؟ جو آ رہا ہے وہ تو رپورٹ کرنا ہے بھائی. وہ بڑے چودھری صاحب کا رشتہ دار ہے سمجھ لیں اس وقت, تو اس نے جو بات کر دی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایبسولوٹلی بول رہا ہے. اب آنے والے دنوں کے فال آؤٹس کیا ہوں گے, جو میں اسیسمنٹ کر پا رہا ہوں اس ساری چیز کو دیکھ کر, وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے بیگیج کو تو کوئی اپنے کندھے کے اوپر نہیں لے گا, ماں سوائے اس کے جو کہ سوسائڈل مشن کے اوپر ہو, کوئی اتنا بڑا بیگیج نہیں لے گا. تو شریف سرکار کے اوپر یہ بیگیج تو آ چکا ہے آلریڈی. ابھی میں کل آپ کے لیے ایک انٹرسیپٹ کی رپورٹ بھی لے کر آ رہا ہوں, بڑی امپورٹنٹ ہے. کل جو پہلا ولاگ ہوگا اس میں لے کر آؤں گا کہ اس نے کیا ایکسپوز کیا ہے, کہ جس چیز کو عمران خان نے منع کیا تھا وہ اس حکومت نے اس کو انڈورس کیا, اور اس کے نتائج اب بھگتنا پڑ رہے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر تو ان کا بیگیج تو کوئی نہیں اٹھائے گا, تو ان کو تو جانا ہی جانا ہے. وہ 2 دن بعد جائیں, 4 دن بعد جائیں, 1 ہفتے بعد جائیں, 1.5 مہینے بعد جائیں, ان کا ٹائم لکھ دیا گیا. عمران خان صاحب نے بھی رہا ہونا ہی ہونا ہے, مذاکرات ہوں نہ ہو, ڈیل ہو نہ ہو, سیٹلمنٹ ہو نہ ہو, خان صاحب کو انہوں نے رہا کرنا ہے. اقتدار میں آتے نہیں آتے ہیں یہ بات کی ڈیبیٹ ہے, لیکن فی الحال جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. تو آج جو ہے ایک اور چیز ہوئی, وہ میں دیکھ کر ہل ہی گیا بھائی. کیا مطلب, ایک طرف آپ اخلاقیات کا بھاشن دیتے ہیں بالکل اسی طرح سے جس طرح بشرا بی بی صاحبہ کو کسی بھی کورٹ آف لا کے اندر غلط کیس کے اندر گھسیٹنا افسوسناک تھا, اسی طرح سے مریم نواز کے خلاف جو ایک کیمپین شروع ہوئی ہے وہ غلط ہے. تو بالکل اسی طرح سے آج اگر کسی کی پرسنل چیٹ کے اسکرین شاٹس مبینہ پریس کانفرنس کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھ کے دکھا رہے ہیں, یہ بھی اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت ہے. تو آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, جو باقی کر رہے ہیں وہ غلط ہے. تو اگر اس کو آپ نے ایکولائز کرنا ہے, اول تو کوئی اس کی ایکویشن بنتی ہی نہیں ہے نا, جو حالات بن گئے. اب ایک بندہ جو خود سفارش پر بھرتی ہوا میرٹ کی بات کرے تو کیسے لگے گا؟ تو بڑا فرق ہوتا ہے ان چیزوں کے اندر. تو مجھے تو بڑا افسوسناک لگا کہ پرسنل اسکرین شاٹ جو ہے ان کی چیٹ کے مبینہ طور کے اوپر وہ شیئر کر دیا, اور وہ بھی نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر سارے چینلز نے اس کو براڈ کاسٹ کیا. آج مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی سرگودا کے اندر یونیورسٹی آف سرگودا میں خطاب کیا. ایک اکلوتی ان کی فین تھیں جو ان کو فالو کرتی ہیں, وہ بھی بڑا وائرل ہوا ہے کلپ, میں آپ کو بتا دوں, یہ سنیے گا.
وہ اب 3-4 جملے میں ان کے بتاتا ہوں. وہ کہتی ہیں حسان نیازی نے ایک ڈنڈے پر فوجی وردی ٹانگ کر تضحیک کی, پوری دنیا کو تماشا دکھایا, اسے 10 سال قید ہو گئی, اس کا مستقبل تباہ ہو گیا. 10 سال بعد وہ قید سے آ کر نکلے گا تو دنیا کتنی بدل گئی ہوگی, اس کے ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اچھا پہلے اس کا میں بات کر لوں. پاکستان کو 77-78 سال ہو گئے معرض وجود میں آئے ہوئے. پاکستان میں کتنے مارشل لاء لگے ہیں, کتنے غیر آئینی کام ہوئے ہیں, کسی ایک کو سزا ملی آج تک؟ ایون پاکستان کا جو سانحہ مشرقی پاکستان تھا اس کے جو ذمہ داران تھے, آج تک کسی ایک کو سزا ملی نہیں ملی. تو پھر آپ کس چیز کا رونا روتے ہیں؟ نوجوان تمہارا جو مستقبل خراب ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ زیادہ بہتر جانتا ہے اس نے کیا کرنا تھا کیا نہیں, ہی از اے لائر. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ماضی میں پچھلے 77 سال میں اتنے بڑے ایونٹس ہوئے ہیں اس میں سے کس کو سزا ملی کہ اس کو سزا دے کر ہم جو ہے اپنا مقام یا بلند کر لیں گے؟ میری سمجھ سے باہر ہے. آگے کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں میرے لیے بہت آسان ہے عمران خان کا کھانا اور ہیٹر بند کر دوں. بی بی ان کا کھانا پینا, ہیٹر, ناطقہ سب بند رہا ہے 2 سال میں, ہم سب وٹنس کر رہے تھے. ایون میڈیا تک کو ایکسیس پراپر نہیں ہے. چھوڑ دیں آپ, ایکولائز نہیں ہو سکتی یہ چیزیں, ٹھیک ہے. آئندہ برس بچوں کو 1 لاکھ فری ای بائکس دینے کے پروجیکٹ پر کام کیا جا رہا ہے. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ اگلے سال کس نے دیکھا جی, ہمیں کیا پتا ہے. جو آپ کو کہتا ہے ملک کو جلا دو, میٹرو بس کو توڑ دو, گھراؤ کر دو, وہ آپ کا سگا اور ہمدرد نہیں ہے. میں حلفاً کہتی ہوں 10 مہینوں میں ایک بندہ بھی سفارش پر بھرتی نہیں کیا. اب مجھے ایک بات بتائیں, ایک بندہ جس کے اوپر خود کے اوپر یہ لیبل ہو, جیسا بھی ہو لیبل ہو, کہ آپ ووٹ چوری کر کے اقتدار میں آئے ہیں, وہ یہ بات کرے کہ میں نے پچھلے 1 سال کے اندر ایک بندہ بھی سفارش پر بھرتی نہیں کیا, آپ یقین کریں گے؟ کریں گے؟ میں تو نہیں کروں گا بھائی. میں اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو یار, یہ بڑا افسوسناک ہے. لیکن کیا کریں, حقائق یہی ہے اور ان حقائق کو ہمیں پرکھنا بھی ہوتا ہے, دیکھنا بھی ہوتا ہے. کچھ مزید چیزیں میں شیئر کرتا ہوں. جیسے مریم نواز مزید کہتی ہیں عمران خان آج مکافات عمل بھگت رہے ہیں. اگر وہ آج مکافات عمل بھگت رہے ہیں تو جو آج اقتدار میں ہیں انہیں مکافات عمل بھگتنا ہوگا, کیونکہ یہ جو ہوا ہے نا یہ ہسٹری میں پچھلے 200 سال میں کبھی نہیں ہوا. ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد یہ ہو گیا ہے. اب پھر دیکھتے ہیں کس کا مکافات عمل ہے. کارما از دیر, کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا جی, یہ شیر افضل مروت صاحب فرماتے ہیں کہ عمران خان کو بنی گالہ شفٹ ہونے کی پیشکش محسن نقوی نے کی. 20 دسمبر کو رہائی کی پیشکش بھی محسن نقوی نے کی تھی. ساتھ ساتھ حضور والا یہ بھی بتا دیں کہ عمران خان صاحب کو بطور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب گرفتار بھی محسن نقوی صاحب نے ہی کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ بھی بتا دیں. مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ والے جو چھلے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ, کسی کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.